نماز تراویح میں قرآن حکیم کا پڑھا ہے، سنا ہے، وہ سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ، سورہ توبہ مکمل اور چند رکوع سورہ یونس کے ہم نے سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورۃ الانفال اور سورہ توبہ ہے، اس میں قرآن حکیم کی جماعت دنیا میں ظلم اور تکبر کے خلاف جو اقدامات کرے گی، ہر برائی اور ظلم کو توڑنے کے لیے، انسانیت کو امن اور اطمینان عطا کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو بلند کرنے کے لیے جو وہ قدم اٹھائے گی، محنت اور کوشش کرے گی، اس کے جو نتائج نکلیں گے قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا کہ جان لو ان وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ مال غنیمت اس کا خمس اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور پھر یہ مال غنیمت کا یہ حصہ یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کیا جائے گا، اور کچھ حصہ اس کا جنگ کرنے والی قوت پر خرچ کیا جائے گا۔ معاشرے کے کمزور طبقے، نظام چلانے والی، قوم کو سنبھالنے والی قوت، مال غنیمت کا یہ حصہ ان پر خرچ کیا جائے گا کہ جو قومی اور اجتماعی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور دنیا میں ایسے انسان جن مجبوریوں اور معذوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان طبقوں کو بھی اس مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا، ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ اب یہ مال غنیمت جو تمہیں ملا، سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، اور اس کو قرآن نے یوم الفرقان کا نام دیا، وہ بھی رمضان میں ہوا۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یہ فرقان والا دن۔ فرقان کا دن کون سا ہے؟ جس میں حق اور باطل کی دو قوتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ہر دور میں حق اور باطل کی قوتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم کون سے کیمپ میں کھڑے ہیں، حق والے کیمپ میں یا باطل کیمپ میں کھڑے ہیں؟ کس طرف کا ہمارا تعاون ہے؟ ظالموں کا، متکبروں کا، انسانوں کے قاتلوں کا، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والے، غریب بنانے والے، کمزور کرنے والے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یوم التقى الجمعان۔ ایک طرف اللہ کے پیغمبر ہیں، چھوٹی سی جماعت لے کر، مٹھی پر جماعت لے کر، یہ ایک طرف ہے ٹیلے کے اس طرف، اور دوسری طرف دشمن ہے۔ اذن تم بالعدوۃ الدنیا، تم قریب والے ٹیلے کے پاس تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دوسری طرف سامنے دوسرے ٹیلے کے پاس تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تمہارے نیچے نیچے سے سمندر سے ہو کر گزر رہا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اللہ کا فیصلہ تھا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے، حق کو ثابت کیا جائے، باطل کو باطل بنا کر اس کو تباہ و برباد کیا جائے۔ آج ہم حق کو تباہ کرتے ہیں، باطل کو زندہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بدر کے میدان میں اترنے والی قوت یہ حق کو زندہ کرنے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے۔ اب باطل کون ہے؟ رسول اللہ کا اپنا خاندان، مکہ کے سردار، عرب کے وڈیرے، سود کے نظام کو چلانے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، دنیا کے ظالموں سے معاہدے کر کے قوموں کو تباہ کرنے والے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے خاندان کے مقابلے میں میدان میں اترے ہوئے ہیں، وہ باطل پر ہے اور یہ حق پر ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، ہر آدمی اپنے دلائل کی بنیاد پر وہ زندہ رہے، اور جو ہلاک ہو اسے بھی پتہ ہو کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا۔ تو مجرم قوموں کا تعاون کرنا، ظالموں کا تعاون کرنا، ان کے ساتھ رل مل کر رہنا، ان کو برداشت کرنا، قرآن کہتا ہے یہ غلط بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اب پھر یہ حکم دیا جب تمہارا مقابلہ ہو دشمن سے تو پھر تم ثابت قدمی دکھاؤ، اور ثابت قدمی تمہیں کہاں سے ملے گی؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایک تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں اللہ کی یاد ہو، اور دوسری چیز وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دوسرا حکم
کہ تم میدان میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کرو اور ثابت قدمی سے کرو۔ دوسرا حکم دل میں اللہ کا ذکر اور یاد رکھو۔ اور تیسرا حکم فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنا ڈسپلن قائم رکھو۔ جو فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے تمہارے لیے ہو گئے ان فیصلوں پر عمل درآمد کرو، اس کے پیچھے مت ہٹو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور چوتھا کام آپس میں تنازع مت کرو، لڑائی مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں لڑو گے تم بزدل ہو جاؤ۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور چھٹا حکم دیا کہ صبر کرو، ڈٹ جاؤ۔ اب یہ تمہارے کام ہے، اور میں اگر تم یہ کام کرو گے تو دشمن تمہارے مقابلے سے بھاگ جائے گا۔ اور میں اس طرح نہ ہو جس طرح دشمن لشکر لے کر میدان میں آ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، جو تکبر کرتے ہوئے اتراتے ہوئے میدان میں اترے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطانی قوتیں ہیں، یہ شیطان، ان کو دیکھ کر بدر کے میدان میں شیطان آیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اب شیطان ان کو کہتا ہے آگے بڑھو، مقابلہ کرو، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اور جب میدان میں اترے شیطان نے دیکھا کہ اللہ کی مدد و نصرت تو دوسری طرف، فرشتے تو دوسری طرف ہیں۔ فلما تراءت الجئۃ نقص علی عقبیہ، اب شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ ایک عرب بدو سردار کی شکل میں تھا، شیطان ان کے ساتھ، ابلیس ابو جہل کے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا۔ یہ دنیا کے زمینی شیطان اور یہ جنوں کے شیطان، ابلیس کی قوتیں، یہ سارے مل کر کام کرتے ہیں انسانوں کے خلاف، ہدایت کے خلاف، اللہ کے حکم اور علم کے خلاف۔ اب جب انہوں نے دیکھا نقص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم، میں تو تمہارے ساتھ نہیں ہوں، انی اری ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ شیطان نے دیکھا جبریل بھی نظر آ رہا ہے، میکائیل بھی نظر آ رہا ہے، یہ زمین کی قوتیں بھی ہیں، آسمان کی قوتیں بھی ہیں، اب ساری ایک نقطے پر جمع ہو گئی ہیں۔ اب یہ نہیں بچ سکتے باطل قوت۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں تمہیں فتح دی، تمہیں غلبہ دیا اور تمہیں ترقی دی، تمہیں کامیابی دی۔ تو یہ کامیابی کی بنیادیں کہ تم نے قانون، اصول اور ضابطہ طے کیا تھا اللہ نے، اس پر تم نے عمل کر کے دکھایا۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اب تم دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کرو، اپنا ہتھیار بناؤ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار کرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہو سکتی ہے، من قوتٍ، اور طاقت پیدا کرو۔ اور طاقت کون سی پیدا کرو؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مِّن قُوَّةٍ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس دور کی سب سے بڑی قوت کیا تھی؟ گھوڑے تیار کر کے رکھو میدان جنگ میں اترنے کے لیے۔ پہلے قوت کا لفظ استعمال کیا۔ مسلمان دنیا میں طاقت اور قوت حاصل کر کے رہے، اور ہر دور کی اپنی طاقت ہے، اور طاقت کا مقصد کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو یرکا کے رکھو۔ اور آج مسلمان خود یرک رہے ہیں دشمنوں سے، خود خوف میں مبتلا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے چندہ بند کر دیا، ایڈ بند کر دی، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ انہوں نے ہمیں قرضہ نہ دیا تو ہم پھر کدھر جائیں گے؟ ہم تو کفر کا قانون ماننے کے لیے مجبور ہیں، ہم تو ابلیسی قوت، شیطانی قوت، سامراجی قوتوں کا فیصلہ ماننے پر مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیوں مجبور ہو؟ تم طاقتور بن کے رہو، تم بزدل بن کر، کمزور بن کر کیوں رہتے ہو؟ یہ قرآن کا حکم ہے، جس طرح نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، یہ بھی حکم ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ اور آج سب سے بڑی طاقت اور قوت کیا ہے؟ نئی نسل کو سیاسی شعور ہے، ہمارے نوجوانوں کو سیاسی شعور آ جائے۔ جس قوم کا سیاسی شعور مر جاتا ہے، سیاسی شعور کا مطلب کیا ہے؟ پوری قوم کے فائدے کس میں ہے، پوری قوم کے نقصان کس میں ہے، اس کا نام ہے سیاسی شعور۔ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ہر ایک کا ہر حق محفوظ ہو جائے، قانونی طور پر، سسٹم کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے، ایسی پلاننگ اور ایسی تدبیر، اس کا نام ہوتا ہے سیاست۔ کہ آپ ایسی تدبیر اور حکمت لڑائیں جس سے آپ اپنے حقوق کو محفوظ کر لیں۔ آج ہمارے نوجوان کو، ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہمارا فائدہ کس میں، ہمارا نقصان کس میں ہے، ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں نقصان کس نے پہنچایا
اور ہمیں فائدہ کس نے پہنچایا اس کا تعین ہی کھو نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تم ہر قسم کی طاقت پیدا کرو، اپنی منظم قوت، منظم ہو کر رہو، عقل مند ہو کر رہو، اپنا ڈسپلن قائم کر کے رکھو، ہر قسم کی قوت اور طاقت تمہارے پاس ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمن القوی غیر الضعیف، اللہ تعالیٰ طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے، کمزور مومن کو، بزدل مومن کو نہیں پسند کرتا۔ آج دنیا میں مومن ہے اور دوسری طرف کمزور، دوسری طرف بزدل ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے کمزور اور بزدل لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ خوش لوگ تو ہمت والے لوگ، ابو بکر صدیق جیسے، عمر بن الخطاب جیسے لوگ، علی المرتضیٰ جیسے لوگ، طلحہ و زبیر جیسے لوگ، سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ، معاذ بن جبل جیسے لوگ، سعد بن معاذ جیسے لوگ، جلیل القدر لوگ، جن کی ہمتوں کو کوئی پس نہیں کر سکتا، کوئی خوف انہیں ڈرا نہیں سکتا، اب وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان کو کھڑا کر دیا، میرے پیغمبر یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے پیغمبر آپ ایمان والوں کو دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اقدام کرنے کے لیے کھڑا کر دیں ان کو۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور یہ آپ کی جماعت چھوٹی سی جماعت بھی کیوں نہ ہو، یہی آپ کو کافی ہے، یہ میدان ہر میدان میں فتح حاصل کرے گی، کامیابی حاصل کرے گی۔ تو قرآن بیان کرتا ہے یہ مہاجرین اور انصار کی جماعت، انہوں نے کس طرح دنیا میں غلبہ پایا، کس طرح دنیا میں انہوں نے فتوحات حاصل کی۔ پھر سورہ توبہ میں یہ بدر کا واقعہ یہ انفال میں بیان کیا، اور پھر سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ نے فتح مکہ کو بھی بیان کیا، فتح حنین کو بھی بیان کیا، غزوہ تبوک کو بھی بیان کیا، منافقین کا حال بھی بیان کیا۔ اور میں میرے پیغمبر اب آپ اعلان کر دیں براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان۔ دنیا میں جو ظالم غلط اور فاسد نظریات اور افکار لے کر شرک اور ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی معاہدہ نہیں اس سے، سارے معاہدے ان سے ختم۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کی مہلت کے بعد فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ حج اکبر کے دن، حج اکبر کے دن اللہ نے اعلان کروا دیا، جس دن حجۃ الوداع ہوا، کہ اب ہمارے معاہدے دنیا میں مظلوم قوتوں کے ساتھ، کسی ظالم کے ساتھ، کسی قسم کے جو معاہدے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں، معاہدات کو پورا کرتے ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں جو تم نے معاہدے کیے تھے مسجد حرام کے پاس، فاستقاموا لہم فاستقیموا لہم، وہ اگر ان کو قائم رکھتے ہیں تم بھی انہیں قائم رکھو۔ جو مسجد حرام کے تقدس کے معاہدات ہیں، جو اجتماعی انسانیت کی ترقی کے معاہدات ہیں، ان معاہدات کو نہیں توڑا جائے گا، جو سب کے مشترک ہے ان معاہدات کو تو قائم رکھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں توجہ دلائی، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو قوتیں حق کے مقابلے میں آتی ہیں، باطل ظلم کرنے والے حق کے مقابلے میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کیسے ہلاک کرتا ہے؟ نبی کو حکم ملتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، نبی چلا جاتا ہے، اس کی جماعت بھی نکل جاتی ہے، پیچھے اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ سارے کے سارے ظالم متکبر ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے دنیا کی قوموں، ظالم قوموں کی ہلاکت کا دوسرا طریقہ کار اختیار کر لیا۔ اب مسلمانوں کو اللہ کے حکم کو ماننے والی سچی قوت کو حکم دیا جاتا ہے، تم دریا کے کنارے، بحر کلزم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، سامنے سمندر کو غرق ہوتا ہوا دیکھو، سمندر میں فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھو، اس کی فوجوں سمیت وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو سامنے۔ اور پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اب نیا دور آ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخری اور کامل طریقہ کار بھیج دیا، فرمایا اب اللہ کسی ظالم قوم کو عذاب کیسے دے گا؟ قاتلوہم، اب تم میدان میں اترو اللہ کی جماعت بن کر، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں تباہ کرے، اب تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔
وَيُخْزِيهِمْ انہیں ذلیل کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہیں ان کے خلاف مدد دے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ایمان والوں کا دل ٹھنڈا ہوگا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ ان کے دلوں کا غصہ ختم کرے گا، تمہیں فتح دے کر، ان کو شکست دے کر تمہیں دنیا میں کامیابیاں دلائے گا۔ واللہ علیم حکیم۔ اب یہ راستہ کیسے آئے گا؟ یہ اللہ کے علم میں، اللہ کی حکمت کے تقاضے تمہارے اندر آئیں گے اور تم ان کی مطابقت میں حکمت عملی بناؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں حق والی جماعت وہ کون سی ہوتی ہے؟ حق والی جماعت کو اس کے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ اب مکہ کے سردار وہ کہتے تھے ہم سچے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت غلط ہے۔ اور کیوں جی تم کیسے سچے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہم خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہاں مکہ مکرمہ کا نظام بناتے ہیں، ہم تمہارے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کی اینٹیں پتھر لگانا تم نے اس کو اپنی نیکی قرار دیتے ہو؟ کیا تم اس کو برابر قرار دیتے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اللہ کا حکم مان لیا، جنہوں نے اللہ کو حکم کو پورا کرنے کے لیے بیت اللہ کی عظمت اور توحید کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دی، مال خرچ کر دیا، میدانوں میں اتر گئے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہاری یہ نیکی یہ اس دین حق کے غلبے کی محنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک طرف وہ جماعت جو اللہ کے قانون کو غالب کرنا چاہتی، جو اللہ کے نظام کو غالب کرنا چاہتی، جو اللہ کی مظلوم مخلوق کو ان ظالموں کے شکنجے سے نجات دلانا چاہتی ہے۔ تم مسجد بنا کر، تم بیت اللہ کے آنے والے کو لوگوں کو پانی پلا کر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہو، یہ تو چند لوگوں کا کام ہے، اور جو ساری دنیا انسانیت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ان کا ہر مسئلہ اپنے نظام کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ تم سے زیادہ نیک ہیں، ہم ان کے ساتھ تمہیں برابر نہیں کر سکتے۔ انما یامر مساجد اللہ، اب مسجد کو آباد کرنے والا کون سا طبقہ ہوگا؟ آج مسجد کا طبقہ کون سا ہے؟ آج مسجدیں یتیم ہو گئی ہمارے مسلمان معاشروں میں، مسجد کی آواز ہی نہیں چلتی۔ مسجد کہتی ہے سود حرام ہے، بازار کہتا ہے سود حلال ہے، سود کا نظام چلے گا، سود کا کاروبار چلے گا۔ آج مسلمان بازار نے مسلمانوں کی مسجد کو ناکام کر دیا، آج مسلمان عدالت نے مسلمانوں کی مسجد کو، دین کی مسجد کو ناکام کر دیا۔ آج ہمارے ملکوں کی معیشت نے مسجد کی آواز کو کمزور کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجد کی جماعت کون سی ہے؟ مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں مسجد کو وہ آباد کرتا ہے جو قالین بچھاتا ہے، جو فانوس لگاتا ہے، جو اے سی لگاتا ہے اندر مسجد میں۔ یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے، یہ تو ہم اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں۔ مسجد تو نام ہے مقاصد کا، دین کے مقاصد، اللہ کے مقاصد، اللہ کے رسول کے مقاصد جو وہ پورے کرے گا۔ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والا وہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے کر، جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کو حاکم مانتا ہے، اس کو رب مانتا ہے، اس کا نظام دنیا میں چلانا چاہتا ہے۔ وقام الصلاۃ، اور پوری نماز قائم کرتا ہے۔ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے۔ وقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وآتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مالی حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان پر کسی کا خوف نہیں۔ مسجد کی جماعت کسی سے نہیں ڈرے گی۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ اصل ہدایت پر۔ اب قرآن حکیم نے یہ بیان کیا اور پھر مسلمانوں کو سمجھایا مسلمان دنیا میں فتح کیسے پاتے ہیں؟ حق کی بنیاد پر، سچ کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، اللہ کے تعلق کی بنیاد پر، کثرت کی بنیاد پر نہیں۔ اب غزوہ حنین میں، غزوہ بدر میں 313 کامیاب ہو رہے ہیں، اور یوم حنین کے مارکے میں فتح مکہ کے بعد اللہ کے پیغمبر موجود ہے اور مسلمانوں کی تعداد، لشکر کی تعداد 12,000 ہے۔ 10,000 تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ فتح کیا، اور 2,000 وہ نئے نو مسلم لوگ
جنہوں نے مکہ فتح کے دن اسلام قبول کیا، لیکن وہ قومی تعصب کے طور پر اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ غزوہ حنین کے لیے یہ 12,000 کا لشکر جا رہا ہے، اور مقابلے میں دشمن کی تعداد کیا ہے؟ 4,000۔ اب جب وہ درے پر پہنچے تو ان درے پر پہنچ کر وہاں کے تیر اندازوں نے اس انداز سے تیر چلائے کہ یہ 12,000 کے لشکر کو انہوں نے منتشر کر دیا۔ تو قرآن یہ بیان کرتا ہے مسلمان کثرت کی تعداد کی بنیاد پر، اسلحے کی بنیاد پر فتح نہیں پاتے۔ یہ تمہارا غلط نظریہ۔ تنظیمی قوت، نظریاتی قوت، عقل اور شعور اور حکمت عملی، پلاننگ کی قوت، یہ دنیا میں تمہیں فتح دلاتی ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ نے تمہاری ہر میدان میں مدد کی، اور یوم حنین بھی مدد کی۔ اذا جبتکم کثرتکم، چند لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ہم تو آج بہت زیادہ ہیں، فلم تغنی عنکم شیئا، اور تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی۔ آج مسلمانوں میں کثرت کا ذہن بنے، تعداد زیادہ ہو، چیزیں زیادہ ہو تو پھر ہم کامیاب ہو، نہیں، نظریہ حق ہو، سچی جماعت ہو، منظم جماعت ہو، جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو نافذ کرے۔ پھر اللہ نے اسی جماعت کو، تھوڑی سی جماعت، رسول اللہ نے اعلان کیا، حضرت عباس کو کہا اعلان کرو، یا اصحاب السمورہ، او ببول کے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے دن بیعت کرنے والوں، فلاں فلاں لوگوں، فلاں فلاں بدر میں شریک ہونے والے، فلاں فلاں جماعت کے نام لے کر، ان کے اوصاف کے نام لے کر، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میں ادھر ہوں، تم کہاں جا رہے ہیں؟ اب سب لوگ دوڑتے ہوئے آئے، جس طرح اونٹنی وہ اپنا اونٹنی کا بچہ اسے ماں آواز دے تو دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اب ساری بکھری ہوئی قوتیں وہاں آ کر واپس جمع ہو گئی۔ رسول اللہ نے مٹھی اٹھائی، اٹھا کر دشمن پر ماری، اور اس کے بعد اب مسلمانوں کو اللہ نے اس دور میں کامیابی دے دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تبوک کے میدان کی طرف مسلمان جا رہے ہیں، بڑے دشمن نے حملہ کر دیا مدینہ پر، کیسر روم کی فوج حملہ آور ہونے، اب اعلان عام ہو گیا، سب لوگ نکلے دشمن کے مقابلے۔ اب سب لوگ نے نفیر عام کر دیا، اعلان عام کر دیا کہ اب ہر ایک آدمی اس پر جہاد فرض، دشمن کا مقابلہ کرنا فرض ہو گیا۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، اعلان کر دیا، اب اعلان ہو گیا، منافقین پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے، ایک آ کر کہتا ہے میری ماں بیمار ہے، دوسرا کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، تیسرا کہتا ہے میری بکری بیمار ہے، چوتھا کہتا ہے میری اونٹنی بیمار ہے، پانچواں کہتا ہے میری دیوار گر گئی ہے۔ وہ آ کر سارے عذر پیش کرتے ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے، پیچھے رہ گئے۔ پیچھے رہنے والے لوگ، قل للمخلفین، پیچھے رہنے والے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا یہ پیچھے ہٹنے والے، پیچھے رہنے والے، جب قربانی کا وقت آئے یہ پیچھے رہنے والے لوگ منافقین ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے، چلے جو ٹھیک ہے پیچھے رہ جاؤ، پیچھے رہنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے یہ اجازت آپ سے کون لے رہے ہیں؟ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون، پیچھے رہنے والے لوگ، اجازت مانگنے والے لوگ، قوم کی ترقی کا مسئلہ، قوم کی بقا اور دفاع کا مسئلہ، اس میں پیچھے رہنے والے لوگ، یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں شک ایمان نہیں ہے، یہ تو اپنی حیثیت کھو بیٹھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ مال کے پجاری، یہ مفاد کے پجاری، ان پر قوموں کی بنیاد نہیں ڈالی جا سکتی۔ قومیں ترقی کرتی ہیں قربانی دینے میں، عقل مند لوگوں سے ترقی کرتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر فرمایا میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے نکلتے چلے جائیں، اور یہ لوگ وہ ہیں فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب یہ رسول اللہ کے خلاف تدبیریں بناتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے، تم تبوک جا رہے ہو اور تمہارے گھر خراب ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی۔ اب وہ خوش ہو رہے ہیں، ہم تو پیچھے رہ کے بیوقوف مارے جائیں گے، یہ کیسر روم سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ یورپ کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو بڑے دماغ ان کے خراب ہو گئے۔ اس لیے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، منافق خوش ہو رہے ہیں، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، خوش ہو رہے ہیں پیچھے رہنے والے رسول اللہ سے، اللہ کی جماعت سے پیچھے رہنے والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور وہ اللہ کی راہ میں نکلنا ناپسند سمجھتے ہیں. تو کہتے لا تنفروا فی الحر، گرمی ہے کدھر جاتے ہو؟ اللہ جواب دیتے ہیں آگ، جہنم کی آگ کی گرمی سے زیادہ ہوگی. قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. تمہیں پتہ چل جائے تو قرآن کی اصل جماعت کون سی ہے. یہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر دین کو سینے سے لگایا، محمد رسول اللہ کی جماعت کا حصہ بن گئے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، مہاجرین بھی اور انصار بھی. یہ اصل نمونے کے لوگ ہیں، علم رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، نبی کا ساتھ دینے والے، قربانیاں دینے والے، میدان میں اترنے والے، میدانوں میں پیٹ دینے والے اصل لوگ نہیں ہیں. فرمایا میرے پیغمبر جو پیچھے رہنے والے منافقین، فرمایا ان منافقین کے لیے اب آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ان کے لیے استغفار بھی نہ کریں. اگر 70 بار بھی استغفار کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، لیکن قربان جائیں رسول اللہ پر. وہ کہتے ہیں 70 بار سے نہیں معاف کرے گا تو زیادہ دفعہ ان کے لیے استغفار کرو گا، شاید یہ توبہ کر لیں، شاید یہ اپنے منافقت سے باز آ جائیں، یہ قوم دشمنی سے باز آ جائیں، میں تو 70 بار سے زیادہ استغفار کروں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے پیغمبر اب آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. پھر دوسری میں حکم دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا. اور پھر فرمایا ولا تقم علی قبری، گزرتے ہوئے قبر پر دعا کی جاتی ہے، فرمایا ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کبھی دعا بھی نہیں کرنی. یہ اللہ کی نگاہ سے گر گئے. جو میدان حق میں پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، نبی کے ساتھ نہیں دینا چاہتے، قرآن کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، میدانوں میں اتر کر انسانوں کی ترقی اور حفاظت کے لیے دشمن کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، اور میں ان کی قبر پر بھی مت پڑے ہوں. ولا تقم علی قبری، ان کی قبر پر بھی مت پڑے ہوں. انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کی راہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کیا، میدان میں نہیں اترے، لہٰذا ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے اصل جماعت وہ سابقون الاولون کی، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، ہر میدان میں پورے اترے. اب اس میدان میں 3 آدمی سچے صحابہ میں سے وہ بھی پیچھے رہ گئے. اب رسول اللہ جب واپس آئے غزوہ تبوک سے کامیاب ہو کر واپس آئے تو منافقین کو امید بھی نہیں تھی. اب واپس آئے تو 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے. ان میں سے جوان جو تھے کعب ابن مالک، اور 2 صحابی بھی تھے لیکن ان کی عمر بڑی تھی، یہ 3 پیچھے رہ گئے. اب جب یہ پیچھے رہ گئے مسجد نبوی میں رسول اللہ آئے تو انہوں نے بھی آ کر ان سے پوچھا کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، ہم کوئی عذر پیش نہیں کریں گے، ہم کوئی عذر پیش نہیں کریں گے، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اس لیے ہم کوئی عذر پیش نہیں کرتے. اب آپ نے فرمایا پھر اچھا تم نے سچ بولا. منافقین نے جھوٹ بولا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا عذر قبول، تمہارا عذر قبول. انہوں نے کہا کہ ہم تو سچ بولتے، ہمارا کوئی عذر نہیں. فرمایا جب تم نے سچ بولا ہے پھر اللہ تمہارا فیصلہ کرے. پھر رسول اللہ نے فرمایا اب ان کا سوشل بائیکاٹ کیا کہ جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لہٰذا ان کا بائیکاٹ کیا جائے. ان سے کوئی آدمی بات چیت نہ کرے، کوئی آدمی ان سے گفتگو نہ کرے، کلام نہ کرے. اب 40 دن گزر گئے اور اللہ کے پیغمبر بھی ان سے گفتگو نہیں کرتے. وہ آتے ہیں وہ دوسری طرف کر لیں. کعب ابن مالک کہتے ہیں امام بخاری نے حدیث کئی دفعہ نقل کی، امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر. کعب ابن مالک کہتے ہیں میرے 2 ساتھی کو وہ تو مسجد نبوی بھی نہیں آ سکتے تھے، جب سے انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول ناراض ہیں اس ہمارے کام کی وجہ سے، ان کے تو آنسو نہیں تھمتے، گھر میں رو رہے ہیں بیٹھے. لیکن میں ہمت کرتا تھا مسجد میں آ جاتا، اور جب میں رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ چہرہ پھیر دیں، اور جب میں نماز میں مصروف ہوتا تو پھر میری طرف دیکھتے، میں کنکھیوں سے دیکھتا رہتا. لیکن کوئی آدمی، میرا بھائی بھی مجھے سلام نہیں کرتا، دوست بھی سلام نہیں کرتا، اولاد بھی سلام نہیں کرتی، بیوی کو بھی کہا کہ بات چیت نہیں کرنی ہے. اور 40 دن گزرے تو بیویوں کو حکم دیا ان سے تم نے اپنی زوجیت کا تعلق بھی قائم نہیں رکھنا. سارا مکمل بائیکاٹ. کہتے ہیں ہم تو اب ایسے ہو گئے مدینہ کے اندر ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ضاقت علیکم الارض بما رحبت،
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، قرآن بیان کرتا ہے ان کا حال کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو، کوئی آدمی بولتا نہیں، کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے کہ تم نے قوم کو ضرورت تھی، اللہ کے مخلوق کو ضرورت تھی، دشمن کے مقابلے کا مسئلہ تھا، اور تم یہاں گھروں میں آرام کے ساتھ بیٹھے رہے، کیوں بیٹھے رہے؟ اب کہتے ہیں 40 دن گزرے تو مدینہ میں ایک آدمی آیا اور وہ کہہ رہا تھا من لکعب ابن مالک، کعب ابن مالک کا پتہ کون بتائے گا؟ من لکعب ابن مالک، کعب ابن مالک کا کون پتہ بتائے گا؟ لوگوں نے اشاروں سے بتایا وہ کعب ابن مالک کا پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کعب ابن مالک گھر میں تھے اور دروازے پہ دستک ہوئی تو باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ کیسر روم کا قاصد خط لے کر آیا ہو، یورپ کے بادشاہ کا قاصد سفیر خط لے کر آیا۔ پتہ چلا کہ تمہارے دوست نے، تمہارے ساتھی نے، تمہارے لیڈر نے، تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں دولت دیں گے، چیزیں دیں گے، وسائل دیں گے، تمہیں عہدہ دیں گے، تم وہاں سے نکل آؤ، ہم تمہارے پاس آ جاؤ۔ کہتے ہیں اس سے پہلے تو مجھے افسوس نہیں تھا، جب یہ خط مجھے ملا تو اب مجھے اس وقت میرے دل کو دھڑکا لگا۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں اب دشمن کو امید ہو گئی ہے مجھ سے کہ میں رسول اللہ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں مدینہ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں سابقون الاولون کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں دنیا میں اس سچی جماعت کو جس کے لیے آسمان سے وحی کے فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، جن کو حکم نامے سنائے جاتے ہیں، میں اس جماعت سے، اس کی فہرست سے نکل جاؤں گا۔ دشمن کو مجھ سے امید لگ گئی ہے۔ کیسے امید لگ گئی؟ مجھ سے کیسے امید لگ گئی ہے؟ کہتے ہیں اب جو میرے دل کو ٹھیس پہنچی تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، جان نکل گئی، میں پڑا نہیں۔ گھر میں چولہا جل رہا تھا، اس آگ میں، چولہے میں نے اس خط کو ڈال دیا۔ اب جو میرے دل کو ٹھیس پہنچی کہ میں نے رب کی طرف رجوع کیا۔ 40 دن گزرے، ان 40 دنوں میں ہم پر کیا گزرا قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ نے پھر ان کی خوشی میں ان کی توبہ کو بھی قبول کیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے مہاجرین اور انصار کی توبہ کو قبول کیا۔ اور پھر فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان 3 آدمیوں کی توبہ بھی قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم، جن پر زمین تنگ ہو گئی اور وہ اپنے آپ پر بھی تنگ ہو گئے تھے۔ وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، وہ سمجھتے تھے اب اللہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہتے ہیں جب یہ آیات اتری تو کعب ابن مالک کہتے ہیں میں گھر میں تھا، جس آدمی نے سب سے پہلے سنی وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا، ابشر کعب ابن مالک، کعب ابن مالک خوشخبری آ گئی، تمہاری توبہ قبول ہو، تمہارے لیے راستہ کھل گیا، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اب یہ معمولی بات نہیں تھی، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اصول بیان کر، جب اجتماعی مسئلہ آ جائے اس وقت پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج ہم قوم کو کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ دین ہمارا کس کے سپرد ہے؟ آج اس کو کون سنبھالنے والا ہے؟ دشمن ہر طرف سے حملہ آور ہے، ہم پر، ہمارے دین پر، ہماری قوم پر، ہر چیز لوٹی جا رہی ہے، لیکن سنبھالنے والا طبقہ کوئی بھی نہیں۔ کون حفاظت کرے گا؟ کون اسے محفوظ بنائے گا؟ کون اس کی چارگواری، اس کا چوکیدار بنے گا؟ آج اس دین کا، اس قوم کا، اس امت کا چوکیدار کوئی فلسطین میں مر رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، کوئی اسپتالوں میں مر رہے ہیں، کوئی جہالت میں مر رہے ہیں، سمندروں میں وہ مر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان یورپ جا رہے ہیں معیشت کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے، کشتیوں کی کشتیاں سمندروں میں الٹ جاتی ہیں، کسی حکومت کے کانوں پر جوں نہیں دیکھتی کہ ہمارے بچے اور نوجوان کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں امت کے سنبھالنے والے لوگ نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تم اپنے مراکز پیدا کرو، مسجدوں کو مرکز بناؤ، قرآن سیکھو، دین سیکھو، اور فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مسلمانوں کو اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے، اپنی مسجدوں کو مرکز بناؤ،
اس مرکز میں آ کر اپنی قومی اجتماعی زندگی کے مسائل سیکھو، اللہ کیا بتا رہے ہیں، اللہ کا قرآن کیا سمجھاتا ہے، نبی کیا بتا کر گئے ہیں۔ اور میں سارے لوگ ایک میدان میں مت جاؤ، اور میں کچھ میدان میں جائے، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے لوگوں کو ایک میدان میں نہیں جانا چاہیے، اور میں کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ ایک طبقہ مسجد میں بیٹھے پورے معاملات سمجھے، پورا قرآن سمجھے، اس دین سمجھے، آنے والا پروگرام سمجھے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر گروہ میں، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں ایسی جماعت ہونی چاہیے نوجوانوں کی جن کو پورے دین کا تعارف، وہ اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن سیکھیں، سیرت رسول کا مطالعہ کریں، تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، اور پھر دین کی تفقہ اور بصیرت حاصل کر کے اپنی قوم میں جا کر قوم کو کھڑا کریں۔ ہر قوم کے اندر سے نمائندہ طبقہ دین سیکھ کر اپنی قوم کو کھڑا کرے، اس ساری قومیں کھڑی ہو کر پھر ایک جماعت بن جائیں، تو یہ طاقت دنیا کے ہر میدان میں اللہ کا حکم کی دنیا کا اللہ کا حکم ہر دنیا کی طاقت کے سامنے پیش کرے، اور اللہ کے حکم سے اپنی کامیابی دنیا میں پیش کر سکے۔ یہ ان کی اصول اور ضابطہ بتا دیا، اس لیے فرمایا ڈرنے کی ضرورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اگر سچے لوگ نہیں ہیں تو خود سچے بن کر سچی جماعت بناؤ اور لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کرو۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کا فیض نصیب فرمائے، منافقت سے، کفر سے، باطل کی اتباع سے، قوموں کو، انسانوں کو تباہ کرنے والے، غریب بنانے والے، ناحق قتل کرنے والے ظالم سامراجی قوتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن کا ذہن، نبی کا ذہن، صحابہ کا ذہن، سابقون الاولین کی حکمت عملی، دین کے غلبے کی ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔